یہ صرف آج کی حکومت کے وقت میں نہیں، یہ کئی دہائیوں سے یہ رہا ہے، جس کو یہ حکومت جو ہے مکمل طور پر اس بات پر ڈٹرمن ہے کہ اس کو بہتر کر سکے اور گڈ گورننس کی طرف جایا جا سکے اور کرپشن کی روک تھام کی جا سکے اور بلوچستان کو ایک بہتر سمت کی طرف لے جا سکے۔ تو آپ نے لاسٹ ٹائم بجٹ میں اور انشاءاللہ جو آئندہ آنے والا بجٹ ہوگا اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈائریکٹلی عوام کو ریلیف دیا جائے، مگر جیسی اس ریلیف کی طرف کوشش کی جاتی ہے اس طرح کے حالات جو ہے وہ پھر شروع ہو جاتے ہیں دہشت گردی کے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ان چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ جب بھی ملک ایک صحیح سمت کی طرف گامزن ہوتی ہے تو اس وقت اس طرح کے واقعات ہونا شروع ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہماری خواہش ہے، کوئی بھی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ وائلنس کے تھرو یا جو ہے جنگ یا آپریشن کے تھرو جو ہے اپنے مسائل حل کرے۔ کسی بھی حکومت کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ بغیر کسی نقصان کے اپنے معاملات کو حل کرے، تو اس حکومت کی بھی یہی خواہش ہے۔ روز اول سے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اپنے ہر تقریر میں، اپنے ہر اسمبلی فورم میں کھل کر مذاکرات کی دعوت دی، اور آج اس فورم پر بھی ہم کہتے ہیں کہ جن کے پاس مینڈیٹ ہے ان لوگوں کا جو لڑ رہے ہیں یا جو بلوچستان کی محرومیوں کی بات کرتے ہیں ان کے لیے تمام دروازے کھلیں، وہ آ کے مذاکرات کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ معزز صحافی دوستوں، دونوں صوبائی وزراء نے بلوچستان کی جو صوبائی حکومت ہے اس کی پالیسی حالیہ واقعات کے حوالے سے اور ان واقعات کے اثرات کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی۔ موجودہ صوبائی حکومت پہلے دن سے بہت سی چیزوں پر واضح ہے۔ ڈائلاگ کی بات کی جاتی ہے کہ ڈائلاگ کیا جائے۔ موجودہ صوبائی حکومت، وزیر اعلیٰ بلوچستان اسمبلی کے فلور پہ کئی مرتبہ یہ آفر کر چکے ہیں کہ اگر ڈائلاگ کا اختیار کسی اپوزیشن کے رہنما کو بھی چاہیے تو وہ اسے دینے کو تیار ہیں، اس کے بعد ڈائلاگ کو شروع کریں۔ بینگ اے چیف ایگزیکٹو آف دس پروونس، ایک الیکٹڈ چیف منسٹر کے سب سے بڑا فورم ان کے پاس بلوچستان صوبائی اسمبلی کا تھا۔ گزشتہ ایک سال سے جتنے بھی واقعات، چاہے وہ دہشت گردی کے ہوں یا اس کے علاوہ گورننس کے ایشوز ہوں، اس کے لیے 3 امپورٹنٹ سیشنز بلوچستان کی پروونشل اسمبلی میں کیے گئے، جن کے لیے تمام اراکین اسمبلی کو، جن میں اپوزیشن گورنمنٹ سے شامل تھی، لا اینڈ آرڈر کا جو ایک اجلاس تھا وہ ان کیمرہ تھا، چونکہ کچھ ایسی حساس معلومات تھیں جنہیں اس وقت میڈیا کے سامنے نہیں لایا جا سکتا تھا۔ تمام اراکین اسمبلی کو اعتماد میں لیا گیا اور صوبے کی تاریخ میں پہلی بار ہوا۔ جیسے شعیب جان نے ذکر کیا کہ گورننس کا بحران، موجودہ صوبائی حکومت اس بات کو ایڈمٹ کرتی ہے کہ بلوچستان میں جو ایشوز ہیں اس میں گورننس کا بحران بہت بڑا ہے۔ اسی کے لیے ہیلتھ اور ایجوکیشن کے حوالے سے بھی سیشنز بلوچستان صوبائی اسمبلی میں رکھے گئے اور ان میں میڈیا کو بلایا گیا، حقائق اور وے فارورڈ ان کے سامنے رکھے گئے۔ حالیہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس میں صوبائی حکومت بہت واضح ہے کہ ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا کہ دہشت گرد کون ہے اور کون نہیں ہے، اور صوبائی حکومت، موجودہ جو صوبائی حکومت ہے، کم از کم وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی سربراہی میں، وہ اینٹی ٹیررزم اور کاؤنٹر انسرجنسی کے معاملے پہ کسی قسم کی کنفیوژن کا شکار نہیں ہے۔ بہت واضح موقف وزیر اعلیٰ نے لیا ہے۔ ان واقعات کے بعد جن جن فورمز پر جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہیں، کچھ ایسے ریپرزنٹیٹیوز جو الیکٹڈ نہیں ہیں، ان سب کو ہمیشہ ڈائلاگ کی دعوت دی۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں اور اس سے قبل ایک مرتبہ میاں شہباز شریف نے تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو دعوت دی۔ بلوچستان صوبائی اسمبلی میں موجود تمام لوگوں کو وزیر اعلیٰ بلوچستان نے دعوت دی۔ اب اگر کوئی سیاسی قوت اس کا بائیکاٹ کرتی ہے تو ہمارے پاس کوئی دوسرا ایسا آپشن نہیں ہے کہ ہم انہیں ڈائلاگ کے لیے لے کر آئیں۔ اس وقت اس پریس کانفرنس کا مقصد واضح ہے کہ جتنے بھی لوگوں کو شناخت کے نام پہ قتل کیا جا رہا ہے، بلوچستان کی صوبائی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ پنجابی یا کسی اور قومیت سے تعلق نہیں رکھتے۔ جس بھی معصوم شہری کو، چاہے وہ مسافر کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی ادارے کے سیکیورٹی اہلکار کی صورت میں ہو، وہ ایک شہری کا قتل ہے اور اس شہری کے قتل کے خلاف جو بھی کارروائی صوبائی حکومت کو کرنی ہوئی کی جائے گی۔ کوئی سوال آپ لوگوں کا اس حوالے سے؟ سوال یہ ہے کہ جس طرح واقعات دیکھ رہے ہیں ہم یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ جو بات کر لیتے ہیں ہمارے شاید یہ بیانیہ ہو کہ بیرون ملک کا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے کو بڑی دماغ قرار دے دیتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے نہیں کہ ہماری سیکورٹی اداروں کی ناکامی ہے، عوام کو، لوگوں کو تعاون دیتے ہیں؟ عبداللہ، آپ نے جو سوال کیا ہے سیدھا سیدھا ناکامی کی بات کی ہے۔ ناکامی بہت بڑا لفظ ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے کہ جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں، ایک واقعہ ہوتا ہے آپ کے سامنے آتا ہے، لیکن 10 میں سے 7 ایسے واقعات ہوتے ہیں جنہیں یہی سیکیورٹی ادارے ناکام بناتے ہیں۔ اور جس الزام کی آپ نے بات کی، سفیشینٹ ایویڈنس پروونشل گورنمنٹ کے پاس، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں۔ منسٹری آف فارن افیئرس کے لیول پہ
پرائم منسٹر گیلانی ایک مرتبہ شرم الشیخ میں اس کو ہندوستان کی حکومت کے سامنے رکھ چکے ہیں. اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے فورم پہ اور جن جن فورمز پہ ضرورت ہے ان تمام سفیشینٹ ایویڈنسز کو رکھا گیا ہے. اس کے علاوہ اگر پھر بھی کسی کو ثبوت کی ضرورت ہے تو کلبھوشن یادیو کی گرفتاری سے بڑا کوئی اور ثبوت آپ کو کیا درکار ہے؟ سر میں نے آپ کو بتایا کہ اگر 10 واقعات ہوتے ہیں تو ان میں سے 7 کو یہی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ادارے ناکام ہیں. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا مذاکرات کے لیے ٹھیک ہے مذاکرات کا آپ لوگ بتاتے تو ہیں لیکن جو آپ لوگ کا عمل ہے جو اقدامات ہے وہ لگتے نہیں کہ آپ لوگ کسی سے سیریس ہے مذاکرات کے. سیاسی جماعتوں سے بھی جو ہے آپ لوگ کا جو رویہ ہے آج لانگ مارچ ہے اکثر میڈیا کی جانب سے BNP کی جانب سے جس کی تمام جماعتوں نے جو حمایت کی ہے جو آپ لوگ کے اسمبلی میں موجود جماعتیں انہوں نے بھی حمایت کی ہے لیکن اس کا راستہ روکنے کی جو ہے تمام کوششیں کی جا رہی ہیں. موبائل نیٹورک بھی بند کر دیا گیا جس سے لانگ مارچ کو تو چلنے کی کوشش کی جا رہی ہے دیگر جو لوگوں کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ لوگ سیاسی ماحول کیوں نہیں پیدا کرتے اس کو چلنے کی بجائے آپ لوگ سیاسی ماحول پیدا کریں مذاکرات کا کوئی جو ہے. آپ نے عصمت پورا تبصرہ کیا ہے سوال نہیں کیا.